بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ علماء اس لیے غریب اور بے بس ہیں کہ جاہل لوگ زیادہ ہیں اور ان کی قدر نہیں سمجھتے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا کی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے مگر جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا ساری زندگی کام آئیں گی۔ پہلا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ دوسرا، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا۔ پہلا معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ 100 دوستوں سے وہ ایک شخص اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکائے رکھتا ہے۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی محسوس مت کرو، کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالی کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا،
کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا، کیونکہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات، اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہنے میں مت شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ چوتھی بات، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آخری بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر اور ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے آپ کو خود گمراہ کرے اس کو کوئی دوسرا شخص کس طرح راہ راست پر لا سکتا ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس انسان کے اندر یہ تین عادتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پہلی عادت، جو فضول خرچی کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچی کرنا شیطان کی صفت ہے۔ دوسری عادت، جھوٹ بولنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن بدن ذلیل ہو جاتا ہے۔ تیسری عادت، غصہ کرنا۔ حضرت علی فرمانے لگے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق پہ غصہ کرتا ہے وہ بے عزتی کی دلدل میں گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ پہلا، اپنی قسمت کی۔ دوسرا، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ تیسرا، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ چوتھا، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ پانچواں، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ چھٹا، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑنا جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔